عمران خان کے خوف کا بت توڑیں، کرکٹ کیریئر ہو یا سیاسی کیریئر، عمران خان جارحانہ حکمت عملی اپنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سابق کرکٹ کپتان وسیم اکرم کے مطابق عمران خان نے انہیں سکھایا ہے کہ "دی بیسٹ ڈیفنس از ٹو اٹیک"، یعنی دفاع کا بہترین طریقہ ہے کہ دوسروں پر چڑھائی کر کے رکھو۔ کپتانی کے دور میں عمران خان نے ٹیم کے دوسرے کھلاڑیوں کو ڈرا کر رکھا تھا۔ عمران خان کے ساتھ کھیلنے والے وسیم اکرم اور دوسرے کھلاڑی آج بھی کہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے بہت ڈرتے تھے، اور ڈرا کر رکھنے کی یہی حکمت عملی عمران خان کے لیے سیاست میں بھی کام کر رہی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم، جو عمران خان کے ہر مخالف پر ایک زومبی کی طرح حملہ آور ہو جاتی ہے اور اس کے چیتھڑے اڑا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا سسٹم عمران خان کے خوف میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان ہر دوسرے دن ٹی وی آ کر اپنے مخالفین کو نئی بڑکیں اور دھمکیاں دیتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ ان کے ذہن میں بہت ہی بڑا پلان ہے جس پر وہ عمل کرنے ہی والے ہیں، اور یہ پلان ان کے سب مخالفین کو تہس نہس کر دے گا۔ میڈیا، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، حتیٰ کہ تحریک انصاف کے اپنے اراکین جس وجہ سے عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں وہ ایک ہی ہے: خوف۔ عمران خان سے اختلاف کرنے والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے منہ کھولا تو حالت وہی ہوگی جو راجہ ریاض، نور عالم خان، مومنہ وحید اور دوسروں کی ہوئی جب تحریک انصاف کے گنڈوں نے عمران خان سے اختلاف کرنے والے اراکین پارلیمنٹ اور ان کے گھروں پر حملے کیے۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف غلیظ کمپین چلائی گئی اور انہیں گالیاں دی گئیں۔ عدلیہ میں بیٹھے لوگوں کو بھی یہی ڈر ہے کہ جب تک وہ عمران خان کو خوش نہیں رکھیں گے ان کا بچ کر رہنا مشکل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے چاہے ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن اس کے افسران بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو خوش نہ رکھا تو حال جنرل باجوہ جیسا ہو سکتا ہے۔ میڈیا بھی اس لیے سر جھکائے قوم سے خطاب نشر کرتے چلا جاتا ہے کہ انصافی سوشل میڈیا کی گالیوں سے ڈرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عمران خان پر سخت ہاتھ نہیں ڈالا گیا کہ حکومت خود بھی عمران خان کے خوف میں مبتلا ہے۔ عمران خان کے خوف کی اس چنگل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خوف کی اس بت کو توڑا جائے تاکہ پورا نظام اور قوم اس خوف کی فضا سے نکل کر حقیقی آزادی کی فضا میں سانس لے اور آگے بڑھے۔